بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ انگلینڈ کی طرف سے پاکستان کو کچھ نئی شرائط ملی ہیں ریڈ لسٹ کے بارے میں، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد اب یو کے میں بچوں کو بھی ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کچھ اہم اعلان، اور پاکستان نے کچھ نئی شرائط کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پریتی پٹیل نے ایک دھمکی دی ہے اور ایک اہم ملاقات کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت انگلینڈ کی طرف سے پاکستان کو نئی شرائط ملی ہیں جس کے مطابق پاکستان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے، مگر ان شرائط پہ۔ اب ان شرائط کو پورا کرنا پاکستان پہ ہے۔ کیا وہ پاکستان پورا کرتا ہے؟ اصل میں یہ شرائط کیا ہیں؟ اصل میں یہ شرائط مسافروں کے بارے میں ہیں۔ اگر آپ یو کے آنا چاہتا ہے کہ پاکستان سے ریڈ لسٹ سے نکلنے کے بعد، کیونکہ ریڈ لسٹ کا جو اگلا ریویو ہے وہ 15 ستمبر کو سامنے آ رہا ہے۔ 15 ستمبر کو یہ دوبارہ بیٹھیں گے اور امبر لسٹ کنٹریز، گرین لسٹ کنٹریز اور ریڈ لسٹ کنٹریز کو دوبارہ سٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کن کن ملک کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے بارے میں کافی پازیٹیو جا رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ بلٹ ہو چکا ہے برٹش حکومت پہ کہ وہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالے۔ اس کے اگینسٹ جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے 15 ستمبر کو نکال دیا جائے، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط کچھ اس طرح ہے کہ اب اگر 15 ستمبر کے بعد پاکستان ریڈ لسٹ سے امبر لسٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ پاکستان کو یہ کرنا ہوگا کہ وہاں سے جو بھی مسافر انگلینڈ کے لیے فلائی کرے گا اس کو ایک تو دونوں ڈوز جو ویکسین کی ہیں وہ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے بعد ویکسین پاسپورٹ ہونا چاہیے، یا ویکسین سرٹیفکیٹ بھی جسے کہتے ہیں وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ 48 سے 72 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پرانا چلے گا، تازہ فریش پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو ایئر لائن کا سٹاف ہے وہ اس کی بورڈنگ کرنے سے پہلے اپنے طور پہ ایک اور پی سی آر ٹیسٹ کرے گا۔ اس ٹیسٹ کے پاس یا فیل ہونے کی صورت میں اجازت دی جائے گی کہ وہ سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس کا کرونا پازیٹیو آتا ہے تو وہ سفر نہیں کر سکے گا، اگر نیگیٹو آتا ہے تو وہ سفر کر سکے گا۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ 15 ستمبر کے بعد پاکستانی عوام پہ لاگو ہو سکتی ہے اگر پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا جائے گا اور ان قریب ایک اچھی ڈیولپمنٹ پاکستان کے بارے میں آئے گی۔ اب بچوں کو بھی ڈپورٹ کرنا ممکن ہو سکے گا۔ یہ اہم اعلان جو ہے وہ ہوم آفس کی طرف سے کر دیا گیا ہے، بلکہ ہوم آفس کے اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سالوں میں ہزاروں کے حساب سے بچوں کو جن کی عمر 18 سال سے کم تھی ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا کریمنل ہونا ہے۔ وہ بچے جو کریمنل ہیں، کسی نہ کسی کرائم میں ملوث ہیں، ان کو یہ اختیار دیا ہے حکومت کے پاس کہ ان کو ڈپورٹ کیا جا سکے۔ اگر وہ ایسا کوئی سنگین جرم کر بیٹھتے ہیں جس کی سزا ڈپورٹ ہونا ہے تو اس کو لازمی طور پہ ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں پچھلے سالوں میں ڈپورٹ کیا گیا ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ رفتار بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اب ہوم آفس کے پاس اسپیشل اختیارات اس کے بارے میں بھی آ چکے ہیں کہ جو 18 سال سے کم نابالغ بچے ہیں اگر وہ کی ایسے کرائم میں ملوث ہوتے ہیں جو کہ سیریس قسم کا کرائم ہے تو وہ ڈپورٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کافی زیادہ کریٹیسزم کر رہی ہیں اس قانون پہ کہ ایسے قانون کی وجہ سے جو بچوں کے حقوق ہیں یا بچوں کی زندگیوں پہ نئے معاشرے میں جا کے بہت نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے۔ کریمنلز کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ یہاں پہ اپنی سزا بھگت لیتے ہیں تو ان کو یہیں پہ رہنا چاہیے، یہیں پہ ان کی تربیت کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے ملک میں ان کو بھیج دیا جائے جہاں پہ اگر وہ غلط سوسائٹی کے ہتھے چڑھتے ہیں تو ان کی زندگی بھر جو ہے وہ اپنی زندگی کرائم میں گزار سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسا کوئی بھی اقدام نہیں کرنا چاہیے بچوں کی زندگیوں پہ نیگیٹو اثر پڑے۔ تو اس کے اگینسٹ ابھی تک نہ تو یو کے کی حکومت کی طرف سے کوئی آنسر آیا اور نہ ہی کسی نے ابھی تک عدالت میں رٹ دائر کیا، لیکن امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں حکومت کو اس کام کے لیے سے باز رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی عدالتی کارروائی
کی جا سکتی ہے۔ اب پاکستان کا بھی ایک اہم اعلان ہوا ہے اور نئی شرائط کچھ عائد کی گئی ہیں۔ پاکستان نے جو نئی شرائط عائد کی ہیں وہ مسافروں پہ کی ہیں۔ اب پاکستان کے اندر کی ایئر لائن کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر ہوائی سفر کرنا چاہے گا، اس کے لیے بھی PCR ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اب کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں اس شرائط پہ پورا اتریں گے، ان کو نہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ سفر کر سکیں۔ یہ پاکستان کی طرف سے کافی اہم اعلان کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹ بھی دی گئی ہے ان لوگوں کو جو مریض ہیں، جن کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہوگا کہ وہ اگر ویکسین لگواتے ہیں تو ان کی صحت پہ نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے۔ اگر ان کا ڈاکٹر ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو ان کے لیے یہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے دوسرے ملک میں جو ہے ویکسین لگوائی ہے، ان کے لیے بھی یہ شرائط لازمی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ملک کے اندر ہیں لیکن اوورسیز ہیں، غیر ملکی ہیں، اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں لیکن غیر ملکی ہیں، ان کے لیے بھی یہ پابندی نہیں ہوگی، ان کو بھی استثناء حاصل ہوگا۔ اس تمام کارروائی کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو عوام ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ویکسین لگوائے، تاکہ آنے والے وقت میں جو اس وبا کو ختم کیا جا سکے، کنٹرول کیا جا سکے۔ حکومت کافی زیادہ محنت کر رہی ہے اس بارے میں، لیکن ابھی تک پاکستان میں بہت کم تعداد ہے جو کہ ویکسینیٹ ہوئی ہے۔ اب پریٹی پٹیل کی طرف سے جو ہے وہ ایک اہم دھمکی سامنے آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اہم ملاقات کی ہے جو کہ ملاقات ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے دھمکی دیا فرانس کو کہ اگر فرانس نے امیگرینٹس کو نہ روکا، جو کہ بہت بڑی تعداد میں UK میں انٹر ہو رہے ہیں، تو جو 54 ملین پاؤنڈ کا معاہدہ ہوا ہے فرانس کے ساتھ، اس کو روک لیا جائے گا، ود ڈرا کر لیا جائے گا، وہ رقم فرانس کو نہیں دی جائے گی۔ یہ اصل میں بات کی گئی ہے پریٹی پٹیل کی طرف سے G7 جو ہوم سیکرٹریز ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں تمام ممالک کے G7 کنٹریز کے، ان کی ایک اہم میٹنگ کی گئی ہے لندن میں۔ وہاں پہ فرانس کے جو ہوم منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے تھے، تو وہاں پہ پریٹی پٹیل نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان سے مدد مانگی ہے کہ وہ مدد مہیا کریں کہ وہ UK میں آنے والے امیگرینٹس کو روکیں گے۔ تو فرانس کی طرف سے جو ان کی ڈیمانڈ کے اگینسٹ ہے وہ کی خاص جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے پریٹی پٹیل نے اب ان کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو ان کا جو فنڈ ہے فرانس کا وہ روک دیا جائے گا، جو کہ مشترکہ فنڈ بنایا گیا تھا ان لیگل امیگرینٹس کو بوٹس کے ذریعے UK میں انٹر ہونے سے روکنے کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔